والدین کی آپ نے بڑی عظمت بیان کی۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے اولاد کا کسی بات پر والدین سے اختلاف ہو جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کا رویے میں تلخی آ جاتی ہے، والدین کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گفتگو فرمائیں، اگر آپ کا کسی بات پر اپنے والدین سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بھی گھریلو معاملات پر یا دنیاوی معاملات پر، تو وہ کس طرح آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے؟ جی، اس میں سب سے بہترین جو امر ہے، دو باتیں ہیں اس میں، ایک ہیں والدین کے حقوق اور ایک ہیں والدین کے فرائض۔ یہاں پر جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپنے جو حقوق ہیں وہ بھول جاتے ہیں، جبکہ ان کے فرائض کو یاد رکھتے ہیں، اور وہیں پر آ کر جو ہے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ جائیداد میں تقسیم کا معاملہ آتا ہے۔ جی 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 اگر والدین، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے ان کو۔ اور جس طرح ایک شخص نبی پاک کے پاس آیا اور اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا دوسرا بیٹا بھی ہے، دوسری اولاد بھی ہے؟ کہ یا رسول اللہ دوسری اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان پر اس پہ ظلم کیوں کرتے ہو، اور بعد میں لڑائی جھگڑا کا جو ہے نا وہ معاملہ کیوں چھوڑتے ہو؟ دونوں کے درمیان اکٹھا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دونوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہاں پر جھگڑے کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ والدین نے جو حصہ دینا تھا وہ نہیں دیا، اب وہ ان کا فرض تھا، انہوں نے اپنے فرض میں جو کوتاہی کی اس کا جواب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ خود دیں گے، لیکن جو ان کا حق تھا خدمت کرنے کا، جو اولاد کے اوپر تھا، اب وہ جو حق ان کا ہے وہ اپنا حق استعمال کریں، ان کی خدمت کریں، اپنے لیے دنیا میں جنت بنائیں، ان کو راضی بازی دنیا سے ان کو جو ہے نا وہ رخصت کریں، جب بھی بیمار ہو ان کی خدمت کریں۔ پھر کلام ربانی کی جو آیت ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ لفظ ہے، اف کا لفظ ہے۔ جی 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 قرآن کہتا ہے اف والا تنہرہما، کہ تم اف تک نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ یہاں تک بتاتے ہیں ادب کا معاملہ کہ اگر والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو ان کے نوالا چننے سے پہلے تم اپنا نوالا مت چنو، اللہ ان کے نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے تم اپنا نوالا منہ میں مت ڈالو۔ پھر والدین کے والد کے ساتھ اگر چل رہے ہو تو ان کے آگے آگے نہیں بلکہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے چلو، یعنی اتنا ادب جو ہے نا وہ بتایا گیا۔ اب اپنے جو ہے نا وہ فرائض کے حوالے سے، والدین کے فرائض کے حوالے سے شکایت کی جاتی ہے، لیکن جو حق ہے اس حق کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ جو آپ کا حق تھا والدین کی خدمت کرنا، آپ نے وہ کتنا پورا کیا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخص نے شکایت کی کریم آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا والد میری کمائی لے لیتا ہے، اور جو میں کما کے لاتا ہوں، جو دن رات مزدوری کرتا ہوں، وہ لے لیتا ہے مجھ سے، مجھے کوئی خرچہ نہیں ملتا، وہ سب مجھ سے لے لیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا اور بلایا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلاتے ہیں۔ جب ان کو پیغام ملا کہ میرے بیٹے نے شکایت لگائی ہے کریم آقا کے دربار میں، اب وہ شخص گھر میں نکلنے سے پہلے، کیونکہ شاعری عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جی جی بے شک، وہ گھر سے نکلتے نکلتے آسمان کی طرف دیکھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے شعر کی صورت میں، اور اس کا ترجمہ اسی طرح ہے کہ جب سے یہ تو پیدا ہوا ہے کم بختی ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے، تو رات کو بھوکا سوتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو رات کو سو نہیں سکتا تھا ہم بھی نہیں سوتے تھے، سردی گرمی میں مزدوری کر کے تیری پرورش کی ہے، تیری آسائشوں کا جتنا ہو سکا ہے وہ کیا ہے، اور آج یہ معاملہ آ گیا ہے کہ رب کے جو محبوب ہے ان کی بارگاہ میں میری شکایت کر دی ہے۔ اس طرح کی مناجات جب اسے رب کی بارگاہ میں کی تو اس شخص کے ان کے آنے سے پہلے کریم آقا کی بارگاہ میں نوریوں کے سردار جبرائیل کو کریم آقا نے بھیج دیا، اور جا کر قدم بوسی کرنے کے بعد یہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہے ہیں جس شخص کو آپ نے بلایا ہے اس شخص سے اس جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں، اس کی بابت میں بعد میں پوچھئے گا،
پہلے اس سے یہ پوچھئے گا کہ رب کی بارگاہ میں تم نے کیسی مناجات کی ہیں، اللہ کیسی رب کی بارگاہ میں تم نے جو ہے نا باتیں کی ہیں کہ رب نے اپنے نوریوں کے سردار جبرائیل کو آپ کے آنے سے پہلے میری بارگاہ میں بھیج دیا۔ جب وہ شخص آتا ہے کریم آقا کی بارگاہ میں، قدم بوسی کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا قبل اس کے میں اس واقعے کے بارے اس معاملے کے بارے میں پوچھوں جو تیرے بیٹے نے میرے دربار میں آ کر میرے سامنے رکھا ہے، پہلے یہ بتا تو نے رب کی بارگاہ میں کیا مناجات کی ہیں۔ اس نے وہی باتیں کی، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جب سے یہ پیدا ہوا دعائیں مانگ مانگ کر اس کی جو ہے نا اس کی پیدائش کے لیے کہ میں اللہ اولاد عطا فرمائے، یہ پیدا ہوا، اس کی بچپن سے اس کی خدمت کی، اس کو سردی گرمی سے بچائے رکھا، اس کے کھانے پینے کے انتظام کیا، ہر طرح سے اس کی آسائشوں کا خیال رکھا، لیکن آج اس نے اس بات کو کہ میں سے پیسے لے لیتا ہوں، جبکہ وہ جو پیسے ہوتے ہیں میں اس کی خالہوں پہ خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھیوں پہ خرچ کرتا ہوں جو اسی کے لیے عزت کا باعث بنتی ہیں، اور آج میری جو ہے نا وہ شکایتیں لگا رہا ہے۔ جب وہ شخص یہ باتیں کر رہا تھا، جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی، کریم آقا سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور اسی عالم میں جب بات اس کی مکمل ہوئی کریم آقا کھڑے ہو گئے اور جلال کے عالم میں کہا سن شکایت لگانے والے اپنے باپ کی، تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں والد کی افادیت، والدین کی عظمت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے۔ فرمایا باپ قد میں چھوٹا بھی ہو لیکن یاد رکھنا تمہارا آخر وہ باپ ہے۔ آج جو ہمارے خاص کر کے قوم کے جوان جو ہیں وہ والدین کی عظمت اور والدین کی عزت جو ہے نا وہ نہیں کرتے، اگر ذرا سی کسی بات پر وہ بات کر دیں وہ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں آج جس باپ جس ماں کے سامنے ہم اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کریں گے تو یاد رکھنا جو اولاد دیکھ رہی ہے کل وہی تمہارے ساتھ یہ سارا معاملہ کرے گی۔